السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اس حدیث میں اسلامی معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو اہم اور بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلا جملہ ہے لا تقاطعوا، ایک دوسرے سے رشتے ناطے نہ کاٹو، دلوں میں پھٹن کے ساتھ نہ رہو، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا نہ کرو۔ امت کا ہر طبقہ دوسرے سے قطع رحمی کے ساتھ، رشتوں میں دراڑ کے ساتھ نہ رہے۔ معافی چاہ لے، معاف کر دے، دل صاف کر لے، ہار مان جائے، چھوٹا بن جائے، مظلوم بن کر رہے بہتر ہے ظالم بن کر رہنے کے مقابلے میں۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ناک چڑھانا، دوسرا نظر آئے اپنا راستہ بدل لینا، دعوتوں میں ملاقات ہو سلام نہ کر لینا۔ ولا تدابروا، اور معنوی طور پر دلچسپی لینا چھوڑ دیا، پیٹ پھیر لیا اپنی بہن سے، ناتا کاٹ لیا اپنے بھائیوں سے، وقت دیتا ہی نہیں ہے اپنی والدہ کے لیے، ملنے کی خواہش ہی نہیں، بستر پر سسکنے والے باپ سے، اپنا رشتہ دار ہی نہیں سمجھتا سسرال کو، میکے سے دل ہٹانا ہی نہیں چاہتی بیٹیاں۔ یہ سب ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے کو نظر انداز نہ کرو۔ دین کا کام کرنے والے، دین کا کام نہیں کرنے والے، سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ حج عمرے نفل کے لیے وقت دیتا ہے، لیکن بیٹے بیٹی کے طلاق خلا کی بات بڑھ رہی ہے، اس کو وقت نہیں دیتا ہے۔ سمدنوں سے ٹھنی ہوئی ہے، سسرال سے انبن ہے، پارٹنر کا معاملہ الجھتے جا رہا ہے، وقت نہیں دیں گے۔ ولا تدابروا، فون نہ اٹھانا، دروازہ نہ کھولنا، ملنے سے کترانا، یہ سب مضامین ہیں اس حدیث پاک میں۔ ولا تدابروا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دل میں نفرت کے ساتھ اوپر بھی ظاہر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے بغض عربی زبان میں۔ ولا تباغضوا،
دشمنی میں بھی اعتدال سکھایا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی میں بھی اعتدال سکھایا آقا نے۔ آپ کی عجیب حدیث ہے، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ کسی سے محبت کر تو اعتدال میں، ہو سکتا ہے کبھی دشمنی ہو جائے، اور کسی سے دشمنی کر، علیحدگی اور دوری اختیار کر تو اعتدال کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہ کل دوست ہو جائے۔ ایمان تو یہ سکھاتا ہے کہ دوستی اور تعلق رکھا جائے گا وہ بھی اللہ کے لیے، دوری اور بغض اپنایا جائے گا وہ بھی اللہ کے لیے، انا کے لیے نہیں، ضد کے لیے نہیں، اپنی جہالت، اپنی غلط فہمی، اپنی نفسانیت کے لیے نہ محبت کی جائے گی نہ نفرت کی جائے گی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے دے، خرچ کرے اللہ کے لیے، نہ خرچ کرے تب بھی کسی دینی وجہ سے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی اپنے بھائی کو بہت ڈانٹ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر قیمتی ہیرا کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرو گے؟ تانا دو گے، اعلان کرو گے، نکالو گے قیمتی ہیرے کو وہاں سے، پانی سے دھو لو گے؟ ایسے ہی صرف ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، بھری محفل میں رسوا نہ کرو، نکالو اس کو ماحول سے، نیکی کے ماحول میں لاؤ۔ اور اگر وہ گناہ چھوڑ دے وہ ہم سے بہتر ہو گیا۔ گناہ سے نفرت کی جائے گی، گناہ گار سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے تھے لا تبغض احدا ممن یطیع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان میں سے کسی سے نفرت نہ کرنا۔ کفر کی وجہ سے نفرت، نفاق کی وجہ سے نفرت کرنے کے لیے کہا گیا، دوستی رکھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن میرے بھائی، جن سے نفرت ہونی چاہیے اللہ کے دشمنوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، مسجدوں اور انسانیت کے دشمنوں سے، ان کی تو ہم نقالی کرتے ہیں، ان کا پروڈکٹ کھاتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں، اور نفرتیں کس سے ہیں؟ بغض کس سے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے ہیں۔ اشداء علی الکفار کہا گیا، یہ کافروں کے ساتھ سخت ہیں، وہاں تو مرنا چاہتے ہیں، جوتیاں چاٹنا چاہتے ہیں۔ رحماء بینہم، اپنے درمیان محبت کرنے والے، ایمان کی نسبت پر اپنے بھائیوں سے محبت کے بجائے ایسی باتیں کریں گے جس سے اور دوریاں اور ہلکا پن آ جائے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا تَحَاسَدُوا، نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس رہنا نہیں چاہیے۔ حسد کہتے ہیں اسی کو۔ اس کا مقام کیوں بن گیا؟ اس کی اولاد کا نکاح اچھی جگہ کیوں ہو گیا؟ اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے؟ پڑوسی دکان کیوں چل رہی ہے؟ فلانے کو اولاد کیوں ہو گئی؟ ان کے بیوی شوہر کے تعلقات اچھے کیوں ہیں؟ میرے اچھے ہوں نہ ہوں،
ان کے اچھے نہیں رہنا چاہیے۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے ویسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہمیں تربیت دی گئی حسد کے نکالنے کی۔ کفا للحسود حسدہ، حسد کرنے والے کو جلانے کے لیے، حسد کرنے والے کو گھلانے کے لیے اس کا اپنا حسد ہی کافی ہے، کوئی اور سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ بی پی یوں ہی بڑھتا رہے گا، شوگر یہی ترقی کرتی رہے گی، سامنے والے کا مقدر نہیں بدلے گا، اس کی نعمت چھن کر اس کے پاس نہیں آئے گی، گھٹن میں رہے گا، گھٹن میں رہے گا۔ بعض بزرگوں نے مثال دی، ایک بلی اس پتھر پر جس پر چاقو تیز کیے جاتے ہیں چاٹ رہی ہے، چاٹ رہی ہے۔ کیا مل رہا تھا؟ اس کی اپنی زبان سے نکلنے والا خون۔ کوئی نئی چیز اندر سے میٹھی نہیں مل رہی تھی، اس کی زبان سے خون نکلتا رہا، وہ چاٹتی رہی، مر گئی جب جسم میں خون ختم ہو گیا۔ حسد کرنے والا بھی اپنا ہی خون چوستا رہتا ہے، اپنی عورتیں، اپنی مائیں، اپنی بیٹیاں، خود اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھو، میرے سینے میں حسد ہے یا دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے، بہن کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ ایک بوڑھے کو پوچھا، 90 سال کی عمر ہو گئی، بڑے ہٹے کٹے دکھتے ہیں آپ، کوئی بڑھاپے کا اثر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، ترکت الحسد فبقی الجسد، میں نے حسد چھوڑ دیا تو جسم میرا سلامت رہا، حسد چھوڑ دیا جسد میرا محفوظ رہا۔ دواخانوں میں کاؤنسلنگ سینٹر بنا رہے جا رہے ہیں، دواخانوں میں سائیکٹرسٹ کو رکھا جا رہا ہے، شوگر کنٹرول ہی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، دوائیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ مسئلہ شوگر کا نہیں، شکر کی کمی کا ہے، مسئلہ بی پی کی دوائی بدلنے کا نہیں، غصے کو لگام دینے کا ہے۔ یہ صاحب اپنے شکر کو تو درست کرنا نہیں چاہتے، شوگر کے غم میں جی رہے ہیں، غصے کو لگام دینا نہیں چاہتے، بی پی کی دوائیں بڑھتی جا رہی، تھائرائیڈ کی دوائیں بڑھتی جا رہی۔ تو دنیا جسم کا علاج کرتے کرتے تھک گئی، اب اخلاق کے علاج کی طرف آ رہی ہے، روح کے علاج کی طرف آ رہی ہے۔ بیماری روح سے جسم میں آئی ہے، دل سے جسم میں آئی ہے، ادراک کر لیا دنیا نے، سمجھ لیا دنیا نے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی بھائی بن کر رہو، اخوت کے ماحول میں رہو۔ ایک حدیث ہے، اپنے معاشرے کو سنوارنے، اپنے تعلقات میں محبت کا رنگ بھرنے اور کھینچا تانی، دراڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ عمل کرنے والے کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہے، ورنہ سالہ سال سے جمعہ میں سنتا ہے، سالہ سال سے سناتا بھی ہے، لیکن اپنی دراڑیں، رشتوں کی پھٹن ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے دن جئیں گے؟ دعا کیوں مردود کر رہے ہو اپنی؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں محروم رہ رہے ہو؟ رشتوں کو کٹا پھٹا رکھ کر اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ جوڑنے والا بنائے، اور رشتوں کو بکھیرنے والی ساری بیماریوں سے اللہ ہم سب کو حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔